زرار کھڑکی کے قریب آیا اور اندر داخل ہونے والی کار کو دیکھنے لگا۔ کار پورچ میں آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص اترا جسے زرار نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص آگے آیا اور باہر زرار کی رکھی جیکٹ پہنی اور ہیلمٹ پہن کر دوبارہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور کار کو ریورس کرنے لگا۔ زرار حیرت سے اس شخص کو تکنے لگا۔ عجیب بے وقوف بندہ ہے جو ہیلمٹ پہن کر گاڑی چلا رہا ہے۔ اس شخص نے اتنی تیزی سے گاڑی ریورس کر کے روڈ پر سیدھی کی کہ گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ جیسے ہی اس کی گاڑی روڈ پر آگے بڑھی، روڈ کی دوسری جانب سے دو کاریں روڈ پر کھڑی دکھائی دیں۔ ان کاروں کو دیکھتے ہی اس شخص نے سپیڈ تیز کی اور گاڑی گرج کر آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھنے لگی۔ خولا کی کار مسلسل ان دو کاروں کے پیچھے تھی جس میں قاسم اور اس کے گارڈز سوار تھے۔ اس کوٹھی سے تھوڑا پہلے جس میں زرار تھا، آگے قاسم والی کار آہستہ ہوئی اور روڈ کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے قاسم کا ہاتھ باہر آیا اور گارڈز والی کار کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی گارڈز کی کار قاسم کی کار کے برابر آئی، قاسم انہیں نہ جانے کیا ہدایات دینے لگا۔ وہ بھی ہدایات دے ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کوٹھی سے تیز رفتاری سے نکلتی کار پر پڑی۔ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی صرف ایک جھلک دکھائی دی اور وہ چلا اٹھا اور گارڈز کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے اور اسے روکنے کا کہا۔ گارڈز کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اس کار کے پیچھے دوڑی اور ساتھ ہی قاسم نے اپنی گاڑی بھی تیز رفتاری سے تعاقب میں ڈال دی۔ تینوں کاریں تیز رفتاری سے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھیں اور پیچھے اپنی گاڑی میں بیٹھی خولا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس صورتحال کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ کاریں نظروں سے اوجھل ہوئیں، خولا نے کار آگے بڑھائی اور کوٹھی کے پورچ میں جا کر روکی اور بنا گیٹ بند کیے اندر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا زرار کھڑکی سے لگا بیٹھا اور ٹیبل پر دو لیپ ٹاپ رکھے ہیں جن کی اسکرین پر ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ بچے کو ڈر لگ رہا تھا، خولا نے طنز کرتے ہوئے تپانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر زرار کو مخاطب کیا۔ ڈروں میں اور ان سے ڈرے میری جوتی، وہ اندر آتے تو صحیح، یہاں سے ایمبولنس پر ہی جاتے۔ توقع کے مطابق زرار نے بفر کر کہا، یہ خوش فہمی اور جلن کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ خولا نے اوپر منہ کر کے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے واقعی وہ فضا میں کوئی بو سونگ رہی ہو۔ زرار کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر خولا کی ناک ہی مسل ڈالے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور فوراً بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ گاڑی والا کون ہے؟ وہ بیچارہ تو مارا جائے گا فضول میں۔ زرار کے لہجے میں واقعی حیرت تھی۔ میں نہیں بتاؤں گا، ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، خولا نے مردانہ لب و لہجے میں نقل اتارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرار کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر خولا کا سر پھاڑ دے، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا یا کہتا خولا کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ خولا نے کال اٹینڈ کی اور سپیکر اوپن کر دیا۔ ہیلو خولا، تم کہاں ہو؟ کیا زرار تمہارے ساتھ ہے؟ دوسری طرف سے آپی کی تیز آواز سنائی دی۔ کیوں آپی، خیریت تو ہے؟ خولا نے زرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا جانی آئے ہوئے ہیں، کب سے تمہارا پوچھ رہے اور کہہ رہے ہیں زرار بھی غائب ہے لاہور سے۔ آپی نے بم گراتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، خولا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دوسری طرف زرار بھی جو اطمینان سے کرسی پر بیٹھا تھا، یہ بات سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ خولا نے فوراً کال کاٹی اور زرار کو کہنے لگی، جلدی کرو، اف اللہ، بابا جانی کہاں سے آ گئے؟ اور اس وقت آج ہماری خیر نہیں۔ خولا نے پریشان ہو کر کہا، ہماری نہیں، تمہاری خیر نہیں، میں تو کہہ دوں گا، مجھے تم نے ایمرجنسی کا کہہ کر بلوایا تھا۔ زرار نے چیزیں سمیٹتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ان حالات میں بھی خولا شرارت سے باز نہ آئی، حالانکہ خود اس کی اپنی حالت پتلی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، ٹرانسفر مکمل ہو چکی تھی۔
زرار نے قاسم کے لیپ ٹاپ اور موبائل کو فرش پر رکھا اور ہتھوڑی سے توڑنے لگا، اور ایسی توڑ پھوڑ کی کہ کسی بھی چیز سے نہ کچھ حاصل کیا جا سکے نہ ریکور۔ اس کے بعد اس نے پیٹرول ڈال کر دونوں چیزوں کو آگ لگا دی۔ خولا اس دوران نہ جانے کون کون سے بہانے سوچ رہی تھی جو بابا جانی سے کرنے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ خولا نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اف اللہ، وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ خولا نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زرار نے اپنا بائک۔ دونوں تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر جب وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھے تو راستے میں آپی نے خوشمگین نظروں سے خولا کو گھورا۔ اندر داخل ہوئے تو بابا جانی سامنے کرسی پر بیٹھے جھول رہے تھے۔ دونوں مجرموں کی طرح ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ رات ہو گئی ہے، کہاں تھے تم دونوں اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ بابا نے گمبھیر اور باروب لہجے میں پوچھا۔ خولا نے گلا کھنکھار کر بہانہ بنانے کی کوشش کرنے کے لیے بولنے ہی والی تھی کہ بابا جانی اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ بابا جانی جہاں دیدہ انسان تھے، خولا کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ اوف اللہ، میرے بابا کتنے تیز ہیں، ابھی تو صرف سوچا تھا، اور تو اور بابا بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں سے ایسے فکرے ڈھونڈ لاتے ہیں جو اگلے بندے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اور بندہ اس کا کچھ جواب بھی نہیں دے پاتا۔ آخر خولا نے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور صدف کی کہانی سے لے کر اب تک ہونے والے سارے واقعات بابا کے سامنے دہرا دیے، اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ساری داستان سن کر کچھ دیر چپ رہے اور پھر دھیمی آواز میں بولے، مطلب یہ کہ خولا، تم نے اپنی زبان کی لاج نہیں رکھی۔ میں نے تم سے کہا تھا صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی اور کوئی پنگے نہیں لوگی جن میں اپنی ٹانگ گھسیڑنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ اسی لیے پرانی یونیورسٹی سے تمہارا یہاں مائیگریشن کروائی تھی، اور تم نے یقین دہانی کروائی تھی اب ایسی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ بابا نے میٹھے میٹھے لہجے میں جو سرزش کی تو خولا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، کیونکہ پہلے بھی وہ اپنی انہی عادات کی وجہ سے بابا کو کافی پریشانی دے چکی تھی۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے چپ چاپ کھڑی رہی اور کچھ نہیں بولی۔ تھوڑے سکوت کے بعد بابا زرار کی طرف دیکھ کر بولے، اور جناب آپ کو تو موقع چاہیے، ہیرو گیری کا۔ مار کٹائی میں 2-4 ہاتھ چلانا کیا سیکھ لیا، ہیرو سمجھنے لگ گئے ہو؟ اگر یاد ہو تو 2 کالجز ایک یونیورسٹی سے جناب اسی ہیرو گیری کے چکر میں نکالے جا چکے ہیں، کہیں دوستی کی خاطر، کہیں لڑکی کی ہمدردی کی خاطر۔ ایک اور موقع ملا ہیرو گیری کا تو جناب اڑتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد آ پہنچے۔ زرار توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بوکھلا گیا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر فوراً بند کر کے نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ اس بار خولا کی نقل کرنے میں ہی اسے بہتری نظر آئی۔ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی عزت اور سکون سے گزار سکے، لیکن جب سکون اور عزت ہی اصول و ضوابط توڑ کر ملے تو ایسی جگہ تمام اصول و ضوابط اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں اور عزت بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے تم دونوں یہ باریکیاں سمجھتے ہو۔ اگر تم یہ قدم نہ اٹھاتے تو مجھے اپنی تربیت پر شرمندگی ہوتی، بابا نے دھیمی آواز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ خولا اور زرار کو لگا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ دونوں نے گہرا سانس لیا۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم دونوں جو چاہے کرتے پھرو اور کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ ہر بات کے لیے جواب دہی دینی اور سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ اگر غلط قدم اٹھایا تو بابا کا لہجہ پھر سخت ہو گیا۔ اف، بابا بھی نہ 1 منٹ کے لیے بھی خوش نہیں ہونے دیتے۔ خولا نے بے بسی سے بابا جانی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، بیٹھ جاؤ۔ بابا نے نرمی سے کہا۔ دونوں بیٹھ گئے تو بابا جانی خلا میں تکتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد بابا جانی کہنے لگے، تمہاری بڑی بہن کے بعد تم دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ تم دونوں کو جنم دیتے ہوئے تمہاری ماں گزر گئی۔ بابا جانی کی آواز میں اداسی در آئی۔ خولا
اور زرار دونوں افسردگی اور حیرت سے بابا جانی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے مضبوط تھے۔ اس طرح دھیمے لہجے اور اداسی سے انہوں نے آج تک بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں ان کی آپی اور چھوٹی ام ہانی اور اس کا بھائی بھی پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان تینوں کو اپنے بابا پر فخر تھا۔ انہوں نے نہ صرف باپ بلکہ ماں بن کر بھی ان کی پرورش کی تھی۔ خولا اور زرار تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی آپی بھی ابھی 3 سال کی تھیں۔ وہ صرف اندازہ ہی کر سکتے تھے وہ وقت بابا جانی نے کیسے گزارا ہوگا۔ رشتہ داروں کی تو انہوں نے کبھی شکل تک نہ دیکھی تھی، اور نہ بابا جانی نے کبھی بتایا تھا ان کے کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک بار پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا کہا تھا، آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ پتہ ہے تمہارا نام خولا کیوں رکھا اور زرار کا نام زرار کیوں رکھا؟ بابا جانی نے خولا اور زرار سے مخاطب ہو کر کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ٹھنڈا سانس بھر کر بتانے لگے، ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرا اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا جنگجو کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگیں اجنادین جاری تھیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اشش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا
تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولا بنت عذور ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر دم لیا۔ بابا جانی تو یہ بتا کر چپ ہو گئے، لیکن کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ خولا زرار کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی سی آ گئی۔ دونوں عقیدت سے بابا جانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کے نام عظیم ہستیوں کے نام پر ہے، اور مجھے امید ہے تم دونوں اپنے ناموں پر حرف نہیں آنے دو گے، بابا جانی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ انشاءاللہ بابا جانی، دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ اچھا تو پھر کیا ملا لیپ ٹاپ میں؟ بابا نے زرار سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی ڈیکوڈ کرنا باقی ہے، بس کافی فائلز ایک ہی نام سے سیو ہیں، عجیب سا نام ہے، بلیک ہنٹ۔ زرار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا بلیک ہنٹ؟ تم نے کہا بلیک ہنٹ؟ بابا جانی اچانک اچھل کر کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر حیرت اور جوش ثبت ہو کر رہ گیا۔ جی بابا۔ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے بابا کو دیکھنے لگا کہ بابا کو کیا ہو گیا یہ نام سن کر۔ ابھی جتنی جلدی ہو سکے ڈی کوڈ کرو ان فائلز کو، بابا نے کندھوں سے پکڑ کر زرار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک بہت بے چین نظر آنے لگے تھے۔ بابا جانی نے فون نکالا اور جلدی سے کسی کو کال کرنے لگے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی انہوں نے فوراً کہا، جلدی سے ادھر میری بیٹی کے گھر پہنچو، بلیک ہنٹ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ خولا اور زرار حیرت سے بابا جانی کو تکے جا رہے تھے کہ اچانک بابا جانی کو کیا ہو گیا۔ تینوں کاروں میں جیسے ریس لگی ہو۔ آگے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی کافی مشتاق معلوم ہوتا تھا، جو انتہائی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ قاسم نے تنگ آ کر نعمان کو کہا، فائرنگ کا آرڈر دو۔ نہیں سر، ہم پوش علاقے اور شہر میں موو کر رہے ہیں، اگر ایسا کیا تو یہ قدم الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، آگے شہر کی حدود ختم ہو رہی ہے، وہاں اسے گھیر لیا جائے گا۔ نعمان نے اپنے جذباتی باس کو نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ قاسم کے پاس بھی چپ ہونے کی بجائے کوئی چارہ نہ رہا۔ جیسے ہی اگلی کار شہر سے باہر ویرانے کی حدود میں پہنچی تو نعمان نے آگے والی گاڑی میں بیٹھے گارڈز کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کی، آگے والی کار کے ڈرائیور نے گھبرا کر گاڑی سائیڈ پر لگا دی۔ گارڈز نیچے اترے اور اسلحہ تھامے اس کار کا گھیراؤ کر لیا۔ قاسم بھی تیزی سے نیچے اترا اور آگے کھڑی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ نعمان نے چلا کر گاڑی والے کو وارننگ دی، وہ ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جائے ورنہ اس کی کار کو اس سمیت چھلنی کر دیا جائے گا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا تو ایک ہیلمٹ پہنے شخص ہاتھ اوپر کیے ہوئے نیچے اترا۔ اسے ہیلمٹ اتارنے کا کہا گیا۔ جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو قاسم جو ایک کار کی آڑ لے کر کھڑا تھا اچھل کر اچانک سامنے آ گیا۔ تم یہاں؟ مگر کیسے؟ قاسم چلا کر بولا۔ تم تھے میرے پیچھے؟ او خدایا! عمار بھی حیرت سے اپنی جگہ اچھل پڑا۔ عمار اور قاسم حیرت سے بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، اور قاسم کے گارڈز بھی بے وقوفوں کی طرح ان دونوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ عمار اور قاسم ایک دوسرے کو بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہے تھے اور قاسم کے گارڈز ان دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو، میری گاڑی میں تمہاری گاڑی یہ گارڈ لے آئے گا، قاسم نے ایک گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قاسم، عمار اور نعمان تینوں قاسم کی کار میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے واپس اسی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا اور وقفے وقفے سے عمار کو ایسی نظروں سے دیکھتا کہ جیسے اسے کھا جائے گا۔ اسے عمار پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس کوٹھی میں پہنچ کر تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کمرے کے وسط میں موبائل اور لیپ ٹاپ کا جلا ہوا ڈھانچہ نظر آیا۔ قاسم نے قریب سے جا کر دیکھا
اور نفی میں سر ہلا کر کہا، یہ اب کسی کام کے نہیں۔ قاسم نے کرسی پر گر کر عمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم وضاحت کرو گے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس چور کی جیکٹ اور ہیلمٹ میں کیوں تھے؟ اس طرح اس کوٹھی سے کیوں بھاگے؟ مجھے ایک کال آئی تھی، کوئی بھاری سی آواز میں بول رہا تھا، لگتا ہے اس نے وائس چینجر لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دوست کا لیپ ٹاپ اور موبائل میں نے چرایا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اگر اسے ہم بیچنے جائیں گے تو ہمارا پکڑے جانے کا خدشہ ہے، اور یہ ہماری پہلی چوری تھی۔ پھر ہم نے سوچا جس کی چوری کی ہے اسے واپس کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی رسک تھا کہ وہ الٹا ہمیں ہی نہ پکڑ لیں۔ تمہارا نمبر اس موبائل میں سیو تھا اور تم اس کے دوست ہو، اگر تم چاہو تو ایک چھوٹی سی شرط پر تمہیں یہ واپس کر دیتے ہیں، ورنہ ہم ضائع کر دیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر عمار قاسم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہاری اور تمہارے ابو کی پریشانی اسپتال میں دیکھ چکا تھا کہ تم دونوں ایک لیپ ٹاپ کے لیے انتہائی پریشان تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لیپ ٹاپ میں بہت ہی اہم ڈیٹا تھا جس کے لیے تم اتنے پریشان دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں نے تمہارے اور انکل کی خاطر رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے شرط پوچھی تو اسے نہ جانے کیسے پتا تھا کہ مجھے کار ریسنگ کا شوق ہے اور میں اس میں حصہ بھی لیتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بس ایک ریس لگانی ہے، شہر سے باہر نہر تک ٹوٹل 3 گاڑیاں ہوں گی۔ اگر میں جیت گیا تو وہ مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ دے دے گا۔ میں نے حامی بھر لی، ساتھ ہی اس نے شرط رکھی کہ مجھے وہ جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر ریس لگانی ہوگی۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں تھی، یہ کوٹھی ہماری ہے، تم جانتے ہو یہاں سے چند قدم دور ہی میرا گھر ہے۔ یہ کوٹھی کل ہی کرایہ دار خالی کر کے گئے تھے، اسی لیے آج یہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک تالا لگا تھا جو شاید توڑ دیا گیا ہے۔ میں یہاں آیا، وہ شرٹ اور ہیلمٹ یہاں باہر رکھا تھا، میں نے پہن لیا، اور جیسے ہی گاڑی لے کر باہر نکلا تو پیچھے 2 گاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان سے ہی ریس لگانی ہے، اسی لیے میں تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ جب وہ 2 گاڑیاں بھی میرے پیچھے تیزی سے آنے لگیں تو مجھے اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے میں آگے ہی بڑھتا گیا۔ وہ تو جب فائرنگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اتنے میں تم وہاں پہنچ گئے، اور یہ ہے وہ نمبر جس سے کال آئی تھی۔ عمار نے ایک کاغذ پر لکھ کر قاسم کو دیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ میرے لیپ ٹاپ اور موبائل میں GPS لگا ہوا تھا، ہم نے لوکیشن ٹریس کی تو یہاں کی لوکیشن سامنے آئی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو تمہاری گاڑی تیزی سے نکلتے دیکھی، میری نظر تم پر پڑی، وہی ہیلمٹ، وہی جیکٹ۔ مجھے لگا کہ چور یہاں سے بھاگ رہا ہے، اس لیے میں نے گارڈز کو بھی اور خود بھی تمہارے تعاقب میں نکل پڑا۔ قاسم نے عمار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ قاسم کے چیف سیکیورٹی آفیسر نعمان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم سے بے وقوفی ہوئی، جلد بازی میں ہم اس چور کے جھانسے میں آ گئے۔ ہمیں کم از کم 1-2 گارڈ اس کوٹھی میں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ مسٹر عمار تمہاری پوزیشن بھی مشکوک ہے، جہاں سے چوری ہوتی ہے وہاں بھی تم موجود تھے، جہاں چور آ کر ٹھہرتا ہے وہ جگہ بھی تمہاری چور بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ نعمان تو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، مگر عمار کا ذہن تو جیسے بھاگ سے اڑ گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کروایا ہے؟ میں جو قاسم کا بچپن کا دوست ہوں، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ کول ڈاؤن عمار، مگر یہ بھی تو دیکھو نعمان کی باتوں میں وزن ہے، قاسم نے آہستہ سے کہا۔ تو عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر لٹھ مار دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے قاسم کی طرف دیکھتا چلا گیا، اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ قاسم بے اختیار نظریں چرانے لگا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی یہیں تک تھی قاسم، جب اعتماد ہی اٹھ جائے تو دوستی کہاں رہتی ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، عمار نے زخمی لہجے میں کہا، اور مڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے قاسم کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی،
تو بے اختیار قاسم نے آگے بڑھ کر عمار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سنو تو، تم تو برا مان گئے، رکو تو۔ مگر عمار قاسم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمار کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور عمار وہاں سے چلا گیا۔ آج ان کی بچپن کی دوستی کے رشتے میں بہت گہری دراڑ آ چکی تھی، جو اب بھرنا بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ اس ساری گفتگو کے درمیان نعمان کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ آخر کار وہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چور کا پتہ لگایا جا سکے، بس ایک یہ نمبر ہی ہے جس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ مگر وہ نمبر بھی بیکار نکلا، کیونکہ جب اس نمبر پر رابطہ کیا گیا تو وہ کسی کھوکھے والے پی سی او والے کا موبائل نمبر تھا، جو اپنے موبائل سے پی سی او کا کام بھی لے رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، صاحب پتہ نہیں کتنے آتے ہیں کال کرنے، اب کیا پتہ کون تھا، میرا کھوکھا چوک میں ہے اور بہت چلتا ہے صاحب، کھوکھے والے نے فخریہ انداز میں بتایا۔ ناکام اور مایوس قاسم اور گارڈز جب واپس لوٹنے لگے تو بے اختیار اس تجربہ کار چیف سیکیورٹی آفیسر کے منہ سے یہ الفاظ قاسم کو سنائی دیے، کوئی انتہائی ذہین چور تھا، ہر پہلو کا خیال رکھا ہے اس نے، عام طور پر ایسی ذہانت اور پر وقت منصوبہ سازی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ قاسم کے دل نے بھی نعمان کی اس بات کی تصدیق کی کہ جو بھی تھا بے پناہ ذہانت کا مالک تھا، اور ایسے بندے کے ہاتھوں میں اپنے راز جانے کا سوچ کر ہی قاسم کانپ اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک خونی طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ماسٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اس طرح سورج کو ہم روزانہ دیکھا کریں گے۔ سورج کو دیکھنا محض ایک ٹوٹکا ہے اپنے دماغ پر قابو پانے کا، اور ہم ایسے کئی ٹوٹکے آزمائیں گے جس سے ہم اپنے دماغ پر قابو پا سکیں۔ اب جب کبھی تمہیں درد محسوس ہو یا دکھ اور غم کی حالت ہو تو کچھ دیر کے لیے تصور کرنا اور اپنی توجہ ابھرتے سورج کی کرنوں پر مرکوز کر دینا اور سوچنا کہ یہ روشنی تمہارے اندر دکھ، درد اور غم کے اندھیرے کو دور کر رہی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے اس غم اور درد کی شدت انتہائی کم ہو جائے گی۔ بس جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے تصور کی طاقت۔ جتنی زیادہ طاقت اور شدت تمہارے تصور میں ہوگی، اس قدر تمہاری گرفت اپنے دماغ پر مضبوط ہوگی۔ حیدر بڑی دل جمی کے ساتھ یہ باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، ماسٹر مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے انسان کی ہر خوشی یا غمی کی کیفیت کا دورانیہ اور اس کی کیفیت کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ حیدر نے اتنی گہری باتیں بھلا کہاں سنی یا سوچی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اچانک کہنے لگا، ماسٹر خوشی یا غمی کی کیفیت تو مختلف دورانیہ کی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر غم زیادہ ہے تو وہ کئی دنوں تک انسان پر چھایا رہتا ہے۔ حیدر نے اپنی طرف سے تو بڑا معقول جواب دیا تھا، لیکن ماسٹر آگے سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہی وہ رمز ہے، جو اس کو سمجھ لے وہ کافی حد تک ان کیفیات پر قابو پا سکتا ہے۔ اب سنو، یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ ہر کیفیت کی ٹوٹل زندگی 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے بس، لیکن بعد میں بھی اگر وہی کیفیت رہتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ حیدر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے ماسٹر؟ وہ اس طرح کہ جو بھی کیفیت ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم اپنے دماغ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ مثلا کسی دوست نے دھوکہ دیا تو انتہائی دکھ کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کی عمر 10 سے 15 منٹ ہے، مگر ہوتا کیا ہے، 10 سے 15 منٹ کے بعد بھی ہم اسے اس طرح طاری رکھتے ہیں جیسا کہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، فلاں وقت میں نے یہ قربانی دی تھی، اس کے لیے فلاں وقت میں ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب وہ سوچیں ہیں جو دکھ کی کیفیت کی عمر پوری ہونے پر بھی دماغ کو اس کیفیت کو زندہ رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر دماغ کو آزاد چھوڑ کر 10-15 منٹ صبر کر لیا جائے اور اللہ کی رضا سمجھ لی جائے تو یہ کیفیت
اپنی عمر 10 سے 15 منٹ گزار کر خود ہی مر جائے گی۔ حیدر کو یہ باتیں انتہائی دلچسپ اور حقیقت سے قریب ترین لگ رہی تھیں۔ عائزہ کبیر نے دوسری مرتبہ عمر کو ایک مباحثے کے پروگرام میں دیکھا جہاں عمر کو نعت پڑھنی تھی۔ تلاوت سے پروگرام شروع ہوا تو عمر کی باری آئی نعت پڑھنے کی۔ عمر نے جب نعت پڑھنا شروع کی تو ہر شخص گمسم سا ہو گیا۔ ایسا سوز تھا آواز میں، اور کیوں نہ ہوتا، بقول علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اور عمر تو دل سے پڑھ رہا تھا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ عائزہ کبیر کی نگاہیں اس چہرے پر گڑی ہوئی تھیں جس چہرے کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اور کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر عائزہ نے دیکھا، ایک قطرہ عمر کی آنکھوں سے ٹپک کر نیچے جا گرا۔ شاید وہ حسرت آنکھوں سے ٹپکی تھی کہ کاش وہ بھی اس بزم میں ہوتا۔ اس ایک آنسو کے قطرے کا گرنا عائزہ کے دل کو اتھل پھتل کر گیا، اور عائزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے عمر اس ایک آنسو کے قطرے میں تیرتا ہوا اس کے دل کے سمندر میں اتر گیا ہو۔ زرار سیکیورٹی توڑنے میں مصروف تھا اور کھولا ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ بابا جانی ڈرائنگ روم میں نہ جانے کس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ اچھا اب تو بتا دو وہ بندہ کون تھا جو جیکٹ اور ہیلمٹ لے گیا؟ کیا چکر چلایا تم نے؟ زرار نے لاپرواہی سے کہا، مگر حقیقت میں اسے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ شکر ہے کھولا کا موڈ ٹھیک تھا، اس لیے وہ بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ دنیا ایک تیر سے 2 شکار کرتی ہے، جبکہ کھولا ایک تیر سے 4 شکار کرتی ہے۔ کھولا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم لیپ ٹاپ لینے گئے تو میں باقی پہلوؤں پر غور کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے آج کل جدید دور ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جو ٹریس بھی ہو جاتی تو ہمارا کچھ نہ بگڑتا۔ اس لیے قاسم کے گھر کی مخالف سمت چنی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اتفاق سے عمار کے اس خالی گھر کا پتہ چلا جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پھر کھولا نے اسے ساری تفصیل بتا دی، کیسے اس نے عمار، سور، قاسم دونوں کو بے وقوف بنایا۔ 4 شکار کیسے ہوئے ایک تیر سے؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا، نمبر 1، میرے اس پلان سے ہمیں وقت ملا جو ہمیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، قاسم اور اس کے گارڈز کو بغیر سامنے کیے اپنی ذہانت سے شکست دی۔ نمبر 3، دشمن کو اکیلا کر دیا تاکہ آئندہ دوست بھی اس کی مدد نہ کرے۔ نمبر 4، عمار کا بھلا کیا، کیونکہ نیچر کے حساب سے عمار اچھا لڑکا ہے۔ اگر وہ قاسم کے ساتھ رہتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کاموں میں قاسم کا ساتھ دیتا اور بری طرح پھنس جاتا۔ تو ہو گئے نا 1 تیر 4 شکار، کھولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، مہربانی ہے تھوڑی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔